بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو میں ریسیپی آپ کے لیے اپنے چینل پہ لے کے آئی ہوں، جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے پوریوں کے ساتھ کھائے جانے والے چنے۔ تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے چنے بنانے کے لیے کن کن چیزوں کا استعمال کیا ہے۔ تو یہاں میں نے 500 گرامز کے قریب میں نے چنے لے لیے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ لے لیا ہے۔ ہاف کپ میں نے آئل لے لی سے گرم مسالے میں نے لے لیے ہیں، جس میں ایک موٹی الائچی، 3 سے 4 عدد دارچینی کے ٹکڑے ہیں، 2 لونگ ہیں اور تھوڑی سی کالی مرچ میں نے لے لیے ہیں۔ 2 میڈیم سائز کے میں نے ٹماٹر تھے، ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے۔ ایک بڑے سائز کے میں نے پیاز لے لیا جس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے۔ 3 سے 4 عدد میں نے سبز مرچیں لے لی جن کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے۔ خشک دھنیا پاؤڈر میں نے لے لیا 1 ٹیبل اسپون، نمک میں نے لے لیا ہے 1 ٹیبل اسپون، ہلدی میں نے لے لیا ½ ٹی اسپون، پسا ہوا سفید زیرہ میں نے لے لیا 1 ٹی اسپون، ½ ٹی اسپون میں نے کالی مرچیں لی ہیں اور ½ ٹی اسپون میں نے سرخ مرچیں لے لی ہیں۔ 1/4 ٹی اسپون جو ہے میں نے گرم مسالہ لے لیا ہے۔ گارنشنگ کے لیے میں نے تھوڑا سا ہرا دھنیا لے لیا ہے۔ پانی میں وہ استعمال کریں جس میں میں نے چنے بوائل کیے ہیں، آپ چاہیں تو دوسرا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پانی حسب ضرورت، جتنا آپ کو سالن چاہیے گا اس کے مطابق آپ جو ہے وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے، کڑھائی میں ہم شامل کریں گے ½ کپ آئل۔ آئل ہمارا ہلکا سا گرم ہونا شروع ہو گیا، اب ہم اس میں شامل کریں گے پیاز۔ میڈیم فلیم پہ ہم نے پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک بھون لینا ہے، اور اس سٹیج پہ ہم اس میں شامل کریں گے کھڑے گرم مسالے۔ پیاز ہلکا سا براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے، اس سٹیج پہ ہم اس میں شامل کریں گے ادرک لہسن کا پیسٹ۔ اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم اچھے سے بھون لیں گے۔ پیاز اور ادرک لہسن کا پیسٹ تقریباً گولڈن براؤن ہو چکے ہیں، اب اس سٹیج میں ہم اس میں شامل کریں گے تمام سپائسز، اور اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے ہم اچھے سے بھون لیں گے۔ اب اس سٹیج میں ہم اس میں شامل کریں گے ٹماٹر کا پیسٹ۔ تمام مسالوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے۔ ٹماٹر کے پیسٹ کو ڈالے ہوئے ہم نے اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے اچھے سے بھون لینا ہے، تاکہ اس میں جو پانی بھی شامل تھا تو وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مسالے بہت اچھے سے بھون چکے ہیں، اب ہم اس میں شامل کریں گے چنے جو ہم نے پہلے سے بوائل کر لیے ہیں۔ 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم چنوں کو بھون لیں گے۔ اب جو ہم نے سبز مرچی کاٹ لی تھی وہ شامل کریں گے۔ اس سٹیج میں آپ جو ہے نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اگر نمک کم لگے تو اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں۔ چنوں کو ہم نے 2 سے 3 منٹ کے لیے بھون لیا، اب ہم اس میں شامل کریں گے پانی۔ پانی میں وہی شامل کروں گی جس میں نے چنوں کو بوائل کیا تھا۔ آپ پانی اپنی مرضی کے مطابق شامل کریں، جتنا آپ سالن رکھنا چاہتے ہیں اس کے مطابق۔ میں نے تقریباً اس میں 1 کپ کے قریب پانی شامل کیا ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ پانی شامل کرنے کے بعد ہم جو ہے فلیم کو لو کر دیں گے، تھوڑا سا ہم ہرا دھنیا شامل کریں گے، 1 منٹ کے لیے تقریباً ڈھکن دے کے دم پہ رکھ دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چنوں کا سالن کتنا اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے۔ پانی اپنی مرضی کے مطابق آپ ایڈ کر سکتے ہیں، چنے بہت اچھے سے گل چکے ہیں۔ اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک۔ فلیم ہم آف کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پوریوں کے ساتھ کھائے جانے والے چنوں کا سالن بن کے ریڈی ہو چکا ہے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا دھنیا سے گارنش کروں گی۔
مزدار سا چنوں کا سالن بن کر ریڈی ہو چکا ہے جو پوریوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے. آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے اور مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.